اور یہ 4 میں سمجھائیں کہ اسی کی شان اسی کا وقار باقی ہے، اسی کی شان اسی کا وقار باقی ہے، تقی کے لال کا جس دل میں پیار باقی ہے، کہ اسی کی شان اسی کا وقار باقی ہے، تقی کے لال کا جس دل میں پیار باقی ہے، اور وہیں سے آئیں گے کہ وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے علی، کہ وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے علی، اسی لیے تو حرم میں درار باقی ہے، کہ اسی لیے تو حرم میں درار باقی ہے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب عرفان حیدر صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار اور خطابت سے مومنین کے قلب کو روشن و منور کریں، ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ممدوح محفل کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، چند فقرے آج کی تاریخ سے متعلق عرض کرنا ہے، بہت ہی محدود وقت میں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کہ یہ جو شب ہے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے کم سن ہیں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو شب ہے، اس شب کو جب آتی ہے تو ہماری خواتین اور بچے طرح طرح کے ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی شب رات کہتا ہے، کوئی شب رات کہتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کا نام ہے وہ شب برات ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات چھوٹ پانے کو کہتے ہیں، چھٹکارا پانے کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ شب ہے کہ جو گناہوں سے چھٹکارا پانے کی شب ہے۔ جس طرح سے ہم یہاں پر یہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے، محفل کر رہے ہیں اور گناہوں سے چھٹکارا پا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس شب کے مخصوص اعمال ہیں جو یقیناً آپ حضرات نے کیے ہوں گے، اور یہ شب برات جو ہے یہ 2 چیزوں سے منسلک ہے۔ خاص طریقے سے بچے سنیں اس بات کو، چونکہ بچے صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف پٹاخے چھوڑ لینا ہے۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ یہ شب حضور اکرم کے زمانے سے ہی شب برات ہے، یعنی گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے تبھی سے، لیکن یہ محبان اہل بیت کے لیے ایک عطیہ ہے پروردگار کا کہ اس نے اس شب سے ایک معصوم کی ولادت کو بھی جوڑ رکھا ہے، اور جب یہ ایک معصوم کی ولادت بھی اس سے منسلک ہو گئی، اور جب یہ شب گزری تو ہمارے 12ویں امام مہدی الزمان علیہ السلام، شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن امام کی ولادت کی جو آمد کی شب ہے اس کی خوشی میں ہمارے یہاں پر بچے پٹاخے چھوڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی اگر جس سے چھوڑے جائیں تو یہ بھی عبادت کا ثواب رکھتے ہیں۔ نعرہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پوری رات عبادت میں بسر کرنا، اور ایک تلخ بات خاص طریقے سے یہ جو دن آنے والا ہے 15 تاریخ کے روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے اور اس کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ اور دوسری بات اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ خیال جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ خیال ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا دل نہ دکھائیں۔ ایک لائیو تو یہ چل رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ایک لائیو امام زمانہ کے سامنے بھی چلتی ہے۔ ہماری روایتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے لائیو یہاں پہ چل رہی ہے، کیمرہ یہاں پہ چل رہا ہے، لیکن جو لوگ گھر پہ موجود ہوں گے وہ یہاں کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہاں کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے۔ تو یہ تو بندوں کا کام ہے، تو خالق نے اپنے خاص رہبروں کے لیے خاص انتظام کیا ہے کہ جو ہمارے زمانے کے امام ہیں،
جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، وہ تمام ہماری لائیو وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا رہتا ہے وہاں پہ، وہ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے زمانے کے امام ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رنجیدہ نہ کریں، ہم بہت لعنتیں پڑھتے ہیں ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے اہل بیت کو رنجیدہ کیا، جنہوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا، جنہوں نے ان کا دل دکھایا۔ لیکن روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب زمانے کا امام ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو کم سے کم ایک فیصلہ ہمیں اپنے بارے میں بھی کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے امام رنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کس مقام پر موجود ہیں۔ چونکہ دیکھیے خاص بات یہ ہے، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، آخری بات اور اس کے بعد نظرانہ عقیدت اور بات تمام، کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا چنتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے چناؤ دیکھا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو پروردگار عالم اپنے ہاں سے سلیکٹ کر کے بھیجتا ہے، چن کے بھیجتا ہے، یہ نرواچن کہلاتا ہے، یہ الیکشن کہلاتا ہے، میں نے کسی اور موقع پہ بیان کیا تھا۔ اور وہ چین کہلاتا ہے، وہ سلیکشن کہلاتا ہے کہ جسے پروردگار عالم سلیکٹ کر کے بھیجتا ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے، لیکن جس کو ووٹ جا رہا ہے وہ نیتا ہر ایک آدمی کی نہ صورت جانتا ہے، نہ اس کی پریشانی جانتا ہے، نہ اس کا نام جانتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر پرائم منسٹر بھی ہوں، راشٹرپتی بھی ہوں، چیف منسٹر بھی ہوں، تو نہ چیف منسٹر اپنے صوبے کے تمام لوگوں کی نہ صورتیں جانتا ہے، نہ نام جانتا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات رکھتا ہے۔ فردن بس چند لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو وہاں چمچا گیری کرتے رہتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا نیتا ہو، لیکن صرف آپ نے ووٹ بھی دیا، آپ نے اپنی رائے بھی دی ان کو بنانے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ آپ کو نہیں جانتے آپ ہیں کون، جب تک وہاں آپ پہنچے نہیں، اپنی پریشانی کو نہ کریں۔ اور اگر ملنا بھی چاہیں گے تو 70 جھگڑے ملنے کے لیے۔ لیکن اللہ کا کیا کرم ہے کہ وہ جس کو اپنا امام بنا کر بھیجتا ہے، ان کو اتنا علم دے کر بھیجتا ہے، ان کو اتنا علم دے کر بھیجتا ہے، ان کو اتنی معرفت دے کر بھیجتا ہے کہ جس زمانے کا بھی امام ہوتا ہے اپنے ماننے والے ایک ایک فرد کو جانتا ہے، نام سے بھی جانتا ہے، شجرے سے بھی جانتا ہے، حالات سے بھی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں ہم مدد کو پکارتے ہیں فوراً ہماری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو وہ جس کو بھیجتا ہے صاحب کمال بنا کر بھیجتا ہے، اور اتنا صاحب کمال بنا کر بھیجتا ہے اپنی بات کو منسلک کرتے ہوئے کہ خیبر میں آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں نے کہا مولا کائنات کے بارے میں کہ ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج تو خیبر علی کے ہاتھوں پر ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری نظر ہاتھوں پر ہے، ذرا علی کے قدموں کو تو دیکھو، علی کے قدموں کو دیکھو۔ تمہاری نظر علی کے ہاتھوں پر ہے، میری نظر علی کے قدموں پر ہے کہ آج علی کے قدم زمین پر نہیں ہیں بلکہ علی کے قدم دوشے ہوا پہ ہیں۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چاہے کہ ہوا پہ چلے تو چلتا ہے، لیکن اسی کے پوتے کا جشن آج ہم منا رہے ہیں۔ وہاں بھی ایک خاص بات ہے، بہتے ہوئے پانی پر کوئی نہیں ٹھہرتا، بہتے ہوئے پانی پر کوئی نہیں رکتا، بہتے ہوئے پانی پر کوئی نہیں چلتا، لیکن وہ دادا کا کمال تھا کہ قدم ہوا پہ تھے۔ یہ پوتے کا کمال ہے کہ پوتے کا مصلی ہوگا، بہتا ہوا پانی ہوگا، نماز جماعت ہو رہی ہوگی، پیچھے عیسیٰ ہوں گے، یعنی پیچھے مریم کا بیٹا ہوگا، آگے فاطمہ کا بیٹا ہوگا، اور ہم کائنات کو بتائیں گے کہ دیکھیے مریم افضل ہے کہ فاطمہ افضل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی سے منسلک چند مصرے جو میں نے پچھلے سال بھی پڑھے تھے، لیکن ایک بند کا اس میں اضافہ کیا ہے اس سال بطور خاص، اور بات کرنا اذن رب جو پائیں گے، اذن کے محتاج ہیں، بس اذن دیکھ رہے ہیں پروردگار کا ہمارے آپ۔ اذن رب جو پائیں گے تب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، اور پھر وہ بہتے پانی پر معجزہ دکھائیں گے۔ اذن رب جو پائیں گے، کیا عالم ہوگا تمام انبیاء کے جلوے لیے ہوئے کہ جلوہ خدا ہوگا، حسن مصطفیٰ ہوگا، نور
نور کا سماں ہوگا، رے غیب سے میرے مولا پردہ جب ہٹائیں گے، جب امام اور یہ نیا ہے، دیکھیے میں نے کہا ہے 4 لائن کہنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے جتنے بھی ہیں سائنسداں، جتنے بھی ہیں سائنسداں اپنے علم پر حیران، آئیں گے اپنے علم پر نازاں، جتنے بھی ہیں سائنسداں اپنے علم پر نازاں، آئیں گے نظر حیران آپ علم کے دریا جس گھڑی بہائیں گے، جب امام آئیں گے۔ اور اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ متحد رہیں باہم، دین کو کریں قائم، نیکیاں کریں ہر دم، ورنہ کیسے آقا کو اپنا منہ دکھائیں گے، اذن رب جو پائیں گے۔